السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرینڈز، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے انٹر پرسنل کمیونیکیشن کے بارے میں، یعنی آئی پی سی۔ بتاتا چلوں کہ آئی پی سی ہمارے سٹال میتھڈ جو ٹیم ٹریننگ میں ہوتے ہیں اس میں سے ایک سٹال بھی ہے، تو کوشش کریں گے کہ اسے خود بھی سیکھیں اور انہیں بھی سکھائیں۔ اس پہ جتنی زیادہ بات کی جائے کم ہے، کیونکہ اس میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو بیسکس ہیں میں کوشش کروں گا مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی پی سی ہماری کمپین میں ریڑھ کی ہڈی کی مثال رکھتا ہے۔ اگر اس پہ ہم نے عبور حاصل کر لیا، اسے سیکھ لیا، ٹیموں کو سکھا دیا، تو کمیونیکیشن کے حوالے سے، سوشل موبلائزیشن ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، ہر قسم کے جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں تو ہمیں کسی قسم کی بھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، آئی پی سی کو سمجھنے کے لیے کچھ اہم نکات میں نے یہاں پہ لکھے ہیں جس پہ ہم پہلے بات کریں گے، جس میں سب سے پہلے آئی پی سی کی تعریف ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پھر صحت کی خدمات میں مؤثر آئی پی سی، اثر رکھنے والی آئی پی سی کی اہمیت کیا ہے، آئی پی سی کس طرح کمیونٹی کا اعتماد جیتنے میں مدد دیتی ہے، اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے پولیو کے خاتمے میں مہم میں آئی پی سی کا کردار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے آئی پی سی کی تعریف۔ آئی پی سی کا مطلب یہ ہے فرینڈز کہ آپس میں دو افراد کے درمیان ایسی بات چیت کہ جو ان کے تعلقات کو مضبوط بناتی ہے۔ مثال کے طور پر، جب آپ کسی والدین کو پولیو کے قطرے پلانے کی اہمیت سمجھا رہے ہوں تو ان کی بات کو سمجھنا، سننا اور پیغام کو سمجھانا اچھی طریقے سے، یہ سب کچھ آئی پی سی کے زمرے میں آتا ہے اور آئی پی سی کہلاتا ہے۔ مضبوط تعلق بنانے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو اس کے جو خیالات ہیں، احساسات ہیں، اس کو سمجھ کر ان سے بات کریں۔ مطلب ان کے خیالات کیا ہیں، سب سے پہلے ہم یہ سنیں گے کہ یہ جو پولیو ویکسین میں اس کو دے رہا ہوں، اس بارے میں وہ اس کی ذہنیت کیا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے، کیا کیا وہ سوچتا ہے، کیا کیا شکوک ہیں، شبہات ہیں، تو ان کے وہ جو خیالات ہیں انہیں اچھی طرح سے سنوں گا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد میں اپنا جو پیغام واضح طور پر انہیں اس بارے میں بتاؤں گا۔ یہ سارا کیا کہلاتا ہے؟ آئی پی سی۔ دوسری چیز ہے جی صحت کی خدمات میں مؤثر آئی پی سی کی اہمیت۔ صحت کے خدمات میں مؤثر آئی پی سی کا مطلب ہے اگر ہماری مؤثر آئی پی سی ہوگی تو اس کی ایک اہمیت ہوگی ہمارے معاشرے میں۔ مؤثر آئی پی سی کیا ہے؟ مؤثر آئی پی سی یہ ہے کہ ہم حقائق کے ساتھ، صحیح معلومات کے ساتھ ان لوگوں کو وہ چیز بتائیں، ان کے شکوک و شبہات دور کروائیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے پولیو کے بارے میں یہ شکوک ہیں، تو میں اسے صحیح معلومات فراہم کروں کہ یہ پولیو کے بیماری کے نقصانات کیا ہیں، ان کے فوائد، ویکسین جب دیتے ہیں ان کے فوائد کیا ہیں، کن ممالک میں انہوں نے یہ پولیو دے کے یہ بیماری ختم کی ہے، اب ہمارے ماحول کا کیا سین ہے، مطلب یہاں کیا چل رہا ہے، کیوں ہم اتنی کمپینز کرتے ہیں، یہ ویکسین جب آتی ہے تو اس کا ہم رکھتے کیسے ہیں، اس کا ہم خیال کیسے رکھتے ہیں، اس کو ہم کیا نام ہے ڈائریکٹلی یوں ہی نہیں آتی، جب آتی ہے تو اس کو باقاعدہ لیب میں چیک کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے حقائق انہیں بتائیں، انہیں قائل کریں، لیکن قائل تب کریں گے جب ہماری آئی پی سی مؤثر ہوگی، جب ہم ان کو صحیح معلومات فراہم کریں گے تو اس کی پھر ایک اپنی اہمیت ہوگی ہمارے صحت کی خدمات میں۔ تیسرا پوائنٹ ہے آئی پی سی کس طرح کمیونٹی کا اعتماد جیتنے میں مدد دیتی ہے۔ جب آپ آئی پی سی کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات بناتے ہیں، مطلب آپ ان سے بات کرتے ہیں، صحیح طریقے سے انہیں عزت دیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں اور وہ قائل ہو جاتے ہیں، تو آئندہ کے لیے وہ آپ کی بات پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، وہ آپ پہ اعتماد کر لیتے ہیں اور آپ کا پیغام آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ اب پولیو کے خاتمے کی مہم میں آئی پی سی کا کردار کیا ہے؟ تو پولیو جیسے مسئلے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو بیماری کے نقصانات اور ویکسین کے فوائد بتائیں، سمجھائیں، تاکہ وہ یہ پولیو کے بارے میں جو ان کے حادثات ہیں وہ ان کے ذہن
کلیئر ہو جائیں. تو جب یہ خدشات، یہ شکوک ختم ہو جائیں گے، تب جا کے وہ ہماری آئی پی سی کا ایک اہم کردار ہوگا اور پولیو کے خاتمے میں کارآمد ثابت ہوگا. تو یہ سارے نکات تھے آئی پی سی کے بارے میں کہ آئی پی سی کا کیا رول ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، کس طرح یہ لوگوں کی کمیونٹی میں اعتماد جیتنے میں مدد دیتی ہے، اور اس کا پولیو کے خاتمے میں اس کا کیا کردار ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں میں نے شارٹ کر کے آپ کو بتائیں. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم مزید اس سے بات کریں گے. پھر بھی کسی دوست کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. فرینڈز، مؤثر آئی پی سی کے عناصر کیا ہیں؟ مطلب ہمارے جو آئی پی سی ہے اس کو ہم کیسے اچھا بنا سکتے ہیں، اثر انداز کرنے والی آئی پی سی بنا سکتے ہیں کہ جب کوئی ہماری بات کو سنے تو وہ اول تو غور سے سنے، اور جب سننے کے بعد وہ اس پہ قائل ہو جائے. تو اسے ہم کہتے ہیں مؤثر آئی پی سی. اس کے لیے کچھ اہم نکات ہیں جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. ٹیم کو بتانا ہے کہ آپ نے آئی پی سی کرتے وقت آئی پی سی سکلز میں یہ چیزوں کا ایڈیشن کرنا ہے، تب جا کے آئی پی سی آپ کی ایک مؤثر آئی پی سی بن جائے گی. تو اس میں سب سے پہلے ہے توجہ سے سننا. توجہ سے سننے کا مطلب ہے کہ دوسروں کی بات غور سے سننا اور ان کے مسائل کو سمجھنا. مثال کے طور پر اگر کوئی والدین پولیو کے قطرے پلانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے تو آپ اس کی شکایات کو دھیان سے سنیں اور پھر ان کے سوالات کا جوابات دیں. مطلب اسے محسوس نہ ہو کہ آپ اس کی باتوں سے تنگ ہو رہے ہیں، بلکہ اسے اچھا لگے کہ آپ اس کو غور سے سن رہے ہیں. جب آپ اس سے غور سے سنیں گے، اس کو وقت دیں گے، اس کو سمجھنے کی، اس کے خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو وہ اس پہ ایک اچھا امپریشن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو پہلا ہمارا جو نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم اس کی بات کو غور سے سنیں. فرینڈز، پیغام کو واضح طور پر بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پیغام کو واضح طور پر بیان کرنے میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک ہوتی ہے صاف زبان اور دوسری ہوتی ہے سادہ زبان. سمپل یہ کہ جب ہم ان سے بات کریں تو صاف زبان کا مطلب اچھے الفاظ کا چناؤ کریں. ایسے الفاظ نہ استعمال کریں جو ان کو برے لگیں، جو ہماری آئی پی سی، مؤثر آئی پی سی کو متاثر کریں. تو ایسے الفاظ کا چناؤ ہم ہرگز بھی نہیں کریں گے. دوسرا ہے سادہ زبان. تو سادہ زبان کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان سے کوشش کریں مقامی لہجے میں بات کریں، جو ان کی مقامی زبان ہے اس میں بات کریں، نہ کہ اپنی میڈیکل ٹرمز لائیں. مطلب مجھے پتا ہے کہ آئی پی وی کیا ہے، او پی وی کیا ہے، میں نے کہوں او پی وی یہ ہے، او پی وی یہ ہے، تو غلط. انہیں کیا پتا او پی وی کیا ہے؟ یہ تو مجھے پتا ہے کیونکہ میں میڈیکل بندہ ہوں. تو میں ان کو سمپل سادہ الفاظ میں بتاؤں کہ یہ پولیو کی ویکسین ہے، یہ ہم اس لیے دیتے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہم انہیں پیچیدہ مشکل الفاظ ہیں اس کا چناؤ نہ کریں. تو یہ دو چیزیں ہیں واضح پیغام کے لیے، ایک صاف زبان اور ایک سادہ زبان، تاکہ ان دونوں سے وہ بآسانی ہمارے جو بات ہے اس کو سمجھ جائے. تیسرا ہے ہمدردی اور احترام. یہ بھی بہت اہم رول ادا کرتا ہے. جب آپ دوسروں کے احساسات اور جذبات کو سمجھ کر ان سے عزت سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. اگر کوئی والدین قطرے پلانے سے متعلق شکوک رکھتے ہیں تو آپ انہیں ڈانٹنے کی بجائے ان سے نرمی سے پیش آئیں. مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ان کی باتوں کو، ان کے احساسات کو اور جذبات کو سمجھیں گے. مطلب ایک بندہ غصے میں مجھ سے بات کرتا ہے تو مجھے سمجھنا چاہیے یہ غصے میں کیوں ہے، یہ بچے کے بارے میں تھوڑا سا کیئرفل ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے بچوں کو نقصان نہ ہو. تو میں بجائے اسے ڈانٹنے کے اسے سمجھاؤں، اس کو ویکسین کے فائدے سمجھاؤں، اسے پولیو بیماری کے نقصان بتاؤں. تو یہ سب جب میں بتاؤں گا تو اس کا بیہیویئر ہے اسے سائڈ پہ رکھ کے اس کو عزت دوں گا، اس سے احترام سے پیش آؤں گا. یہ بھی ایک اچھا وہ ہے جس سے ہماری آئی پی سی مؤثر ثابت ہوگی. یہ نہ ہو کہ اگر وہ اس کا بیہیویئر میرے ساتھ کڑوا ہے، وہ غصے میں ہے تو میں بھی غصے میں پیش آؤں، تو یہ ایک بہت ہی غلط بات ہوگی. تو میں اس کا بیہیویئر جیسا بھی ہو، میں اس سے عزت اور ہمدردی سے پیش آؤں گا. تب جا کے ایک تو وہ اپنی غلطی مان جائے گا کہ میرا طریقہ غلط تھا، دوسرا وہ آپ کو بھی عزت دے گا اور آپ پہ بھروسہ کرے گا.
تھرڈ ون ہے غیر زبانی مواصلات. غیر زبانی مواصلات سے مطلب کہ آپ کے چہرے کے تاثرات، ہاتھ کے اشارے اور آواز کا انداز بھی پیغام کا حصہ ہوتے ہیں. مطلب آپ کے جو بدن کے جو آپ بات کرتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں، آپ آواز کو دھیمی رکھتے ہیں، تو یہ چیز غیر زبانی میں آتی ہے. مطلب یہ آپ بولتے نہیں ہیں، وہ یہ نوٹ کرتا ہے. تو یہ بھی ایک پیغام کا حصہ ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ مسکرا کر بات کریں گے تو سامنے والا آپ کی بات کو خوش دلی سے سنے گا. تو یہ کچھ آئی پی سی کے ایلیمنٹس تھے، عناصر تھے جو ہماری آئی پی سی کو بہتر بناتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ میں جاتے ہیں. بات چیت کی رکاوٹوں پر قابو پانا. سوری، ایسی کچھ باتیں ہوتی ہیں جب ہم آئی پی سی کا وہ کرتے ہیں، جب ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ اس بات چیت میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہے. تو ہم ان باتوں پر قابو کیسے پائیں گے؟ مثال کے طور پر میرے پاس 3 چیزیں یہاں پہ میں نے لی ہوئی ہیں. غلط معلومات ہیں، غلط معلومات کی وجہ سے ہماری بات چیت میں رکاوٹ آ سکتی ہے. دوسری بے اعتمادی ہے، اس کا مجھ پہ یا حکومت پر یا مہم پر کوئی اعتماد نہ ہو، اس پہ یہ رکاوٹ آ سکتی ہے. اور تیسرا ہے زبان کا فرق، اس وجہ سے یہ رکاوٹ آ سکتی ہے. تو اس سلائیڈ پہ ہم بات کریں گے ان 3 چیزوں پر، ان کو ہم کیسے قابو پائیں گے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہے غلط معلومات. غلط معلومات یہ ہے کہ اگر ٹیم ایک جگہ جاتی ہے اور وہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ تو افواہ جو پھیلی ہوتی ہے، صرف وہ افواہ والی باتیں کریں کہ یہ تو نقصان دہ ہے، یہ بچوں کو نہیں دے سکتا، یہ اس سے گریز کرتے ہیں. تو آپ اسے اچھی معلومات کے ساتھ یہ بات سمجھائیں گے کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، یہ پورے دنیا میں یہ او پی وی ڈراپ جو پولیو کے قطرے ہیں وہ دیے جاتے ہیں اور اس سے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ جو آپ بات کریں یہ غلط فہمی ہے، تو آپ اس کی اس غلط فہمی کو دور کریں گے. ایک بات تو یہ ہوگی. جب وہ آپ غلط فہمی کو دور کریں گے تب جا کے آپ کی بات آگے بڑھے گی، ادروائز آپ وہاں ریزننگ میں لگ جائیں گے. تو کوشش کریں گے کہ آپ بھی انہیں غلط معلومات نہ فراہم کریں اور انہیں صحیح معلومات دیں تاکہ اس کی وہ جو غلط معلومات ہیں ان کو غلط ثابت ہو جائیں، اور ان کو اچھی معلومات دیں تاکہ وہ قائل ہو کے آپ کی بات مان لیں. دوسری ہے بے اعتمادی. بے اعتمادی کیا ہے؟ بے اعتمادی یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بار بار کمپینز کیوں ہیں، ہم تو اعتماد نہیں کرتے، حکومت کی مہموں پہ اعتماد نہیں کرتے، یا آپ پہ اعتماد نہیں کرتے. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، یا پولیو پہ اعتماد نہیں کرتے کہ اور کیوں کمپینیں نہیں ہوتی، یہی کیوں ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں آپ نے ان کو اعتماد دلانا ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ کمپینز ہم بار بار کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ حکومت کیوں کرتی ہے. اس میں حکومت کا یا ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی کمپینز ہوئی ہیں وہاں یہ پولیو ختم ہو گیا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں ابھی بھی ہے. تو اس کے لیے یہ سب ہم کرتے ہیں. اس طرح بات کریں، اس طرح اس کو معلومات فراہم کریں کہ اس کی بے اعتمادی ختم ہو جائے، اور آپ پہ اعتماد کرے اور بھروسہ کرے. صرف اس وقت کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے بھروسہ کرے تاکہ آپ کے بعد بھی کوئی ٹیم وہاں جائے تو اس کو اس چیز پہ اعتماد ہو اور وہ اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کرے. تیسرا ہے زبان کا فرق. ایک معاشرے میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، بہت ساری. جس طرح میں اپنی بات کروں، مجھے اردو پشتو آتی ہے، لیکن اگر مجھ سے کوئی پنجابی میں بات کرے تو میں نہیں سمجھوں گا، مجھ سے کوئی سندھی میں بات کرے میں نہیں سمجھوں گا. تو میں کیا کروں گا؟ میں جب آئی پی سی کے حوالے سے کسی سے بات چیت کروں گا، میں جہاں بیٹھوں گا پولیو کے بارے میں بات کروں گا تو ان کی مقامی لینگویج کوشش کروں گا وہ استعمال کروں گا تاکہ میں اسے آسان اور صاف الفاظ میں اسے وہ چیز سمجھا سکوں. اسپیشلی ہماری جو وہ ہے کیا نام ہے مائیں ہیں فیلڈ میں، زیادہ تر پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں، ان پڑھ بھی ہوتی ہیں، تو ہم انہیں ان کے علم کے مطابق، ان کی مقامی زبان کے مطابق سمجھائیں گے تو وہ بآسانی سمجھ جائیں گی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو رکاوٹ پیدا کرتی ہیں ہماری بات چیت میں. تو جس طرح بھی آپ کو کچھ آئے، کوئی اس طرح رکاوٹ آئے تو کائنڈلی اچھے طریقے سے اسے سن کے اس مسئلے کو اپنی صحیح معلومات کے تحت اسے جواب دیں اور اس مسئلے کو حل کریں، اور اس پہ ریزننگ کبھی نہ کریں. کوشش کریں کہ اس رکاوٹ کو ختم کر کے اپنا مقصد بیان کریں، اپنا پیغام واضح پہنچائیں. تو یہ سلائیڈ تھی ہماری جی رکاوٹوں کے بارے میں کہ بات چیت میں کون سی رکاوٹیں. نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں جی. یہ سلائیڈ ہے کمیونٹی کے ساتھ مؤثر تعلقات قائم کرنے کی تکنیک. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہم ان کے ساتھ مؤثر تعلقات بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں 3 نکات میں نے لکھے ہیں. سب سے پہلے ہے کمیونٹی کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا. جب آپ کمیونٹی کے لوگوں سے پہلی بار ملتے ہیں تو انہیں سلام کریں.
تاکہ انہیں ایک اچھا محسوس ہو، اور انہیں ان کے نام سے، اگر آپ کو ان کا نام آتا ہے تو اس سے بلائیں، اس سے ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو اپنا ہے، تو وہ آپ کی بات غور سے سنے گا، آپ پہ بھروسہ کرے گا اور ویکسینیشن کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور آپ کے پیغام کو بجائے اگنور کرنے کی دلچسپی کے ساتھ سنے گا. یار اتنے پیار سے اس نے مجھ سے سلام کیا، میرا نام لیا، مجھے جانتا ہے، میں کیوں نہ اس کی بات سنوں. تو سب سے پہلے ایک اچھا تعلق بنانا ہے. دوسرا ہے مسائل کو کھلے اور سچے انداز میں حل کرنا. اگر کسی کو پولیو کے قطروں میں سوالات یا خدشات ہیں تو آپ ان کو سوالات کا ایمانداری سے جواب دیں. مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ ان کا بچہ پہلے سے صحت مند ہے، دیکھیں پہلے سے صحت مند ہے، تو آپ انہیں سمجھائیں طریقے سے کہ جو بھی فرد ہے اس کا نام کہیں کہ اس طرح نہیں ہے. یہ جو پولیو کے قطرے ہم پلاتے ہیں یہ ہم بچے کو بیماری سے پہلے پلاتے ہیں، کیونکہ بعد میں اس کا علاج نہیں ہے. یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یہ بیماری لگے نہیں، تو یہ قطرے بچاؤ کے لیے پلاتے ہیں، اس کے لیے نہیں پلاتے کہ یہ بعد میں بچہ آپ کا صحت مند ہوگا، بعد میں سے خدا نہ کرے پولیو کو تب اس سے پلائیں گے، تو تب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پولیو لا علاج مرض ہے. تو ایک اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے سوالات سن کے ان کو جوابات دیں. ٹھیک ہے جی. لاسٹ ون ہے والدین کو بچوں کو ویکسین پلانے پر آمادہ کرنا، کہ ہم کیسے والدین کو راضی کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو ویکسین پلائیں. والدین کو یہ احساس دلانا ہے کہ ویکسین ان کے بچوں کے لیے محفوظ ہے. مثال کے طور پر آپ انہیں بتا سکتے ہیں اگر بچہ پولیو کا شکار ہو گیا تو وہ زندگی بھر وہ رہے گا، معذور رہے گا. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ معذور رہے، ہم نہیں چاہتے کسی اور کا بچہ معذور رہے، ہمارا اپنا بچہ معذور رہے. میں پہلے گھر سے آتا ہوں تو میں پہلے اپنے بچوں کو ویکسین پلاتی ہوں. کیوں؟ یہ چیزیں ہیں آپ اسے آمادہ کر سکتے ہیں صحیح معلومات کے ساتھ. تو کوشش کریں انہیں معلومات فراہم کر کے آمادہ کریں، تاکہ وہی بات کہ آپ ہوں یا کوئی اور ہو جب بھی جائے تو وہ پہلے سے ان کو سارا علم ہو، وہ سب اس کے بارے میں جانتے ہوں اور اپنے بچوں کو بآسانی قطرے پلائیں. تو یہ کچھ ٹیکنکس تھیں، ان کے ذریعے ہم ان سے اچھے تعلقات قائم کریں گے آئی پی سی کے حوالے سے. فرینڈز آخری سلائیڈ ہے پولیو مہم میں آئی پی سی کا کردار. اب آئی پی سی پولیو کے مہم میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ فیلڈ ورکر کا درست پیغام پہنچانے میں کردار کیا ہونا چاہیے، اس پہ ہم بات کریں گے. آپ کا کام صرف پولیو کے قطرے پلانا نہیں ہے. جب آپ ورکر سے بات کریں تو انہیں کہیں کہ آپ کا کام صرف قطرے پلانا نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے ہیں اور ان کی مدد کرنا بھی ہے. مطلب یہ نہیں روٹین میں بس پولیو میں جاؤں بس پولیو، روٹین میں بھی کوشش کروں ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق بناؤں، ان کی مدد کروں، ان کی ہیلپ کروں، تاکہ ان لوگوں کو بھروسہ جیت سکوں. جب میں یہ سب کروں گا تو مجھ پہ بھروسہ کریں گے اور آئندہ کے لیے میرے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. تو اس میں فیلڈ ورکر کا ایک اچھا رول ہے کہ وہ درست پیغام پہنچائے. جب اس کا بھروسہ جیت جائے گی تو وہ اپنا درست پیغام اسے پہنچائے گی، طریقے سے پہنچائے گی، وہ ان کے انکاری نہیں ہوں گے. بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، تو یہ ایک اہم رول ہے. دوسرا ہے پولیو کے ویکسین میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کو کیسے دور کرے گی. تو غلط فہمیوں کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی لوگ پولیو کے قطروں کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں، جیسے یہ کہنا کہ قطرے بچوں کو بیمار کر دیتے ہیں، تو آپ ان کو خدشات کو ختم کرنا چاہیے اور انہیں درست معلومات مہیا کرنی چاہیے. یہ ٹاپک بھی پیچھے ہم نے بیان کر دیا تھا کہ جو غلط معلومات ہوتی ہیں اس پہ ہم کیسے انہیں مطمئن کریں گے، انہیں حقائق بتائیں گے کہ ان چیز یہ غلط فہمیاں ہیں. آپ لوگوں کو غلط فہمیوں میں آ کے اپنے بچوں کو بیماری کے منہ میں نہ دیں. تو اس طرح ان کی غلط فہمیوں کو آپ کیا کریں گے؟ دور کریں گے. آخری ہے کمیونٹی میں طویل المدتی اعتماد قائم کرنا. آپ کو کمیونٹی کے ساتھ لمبے عرصے کے لیے اچھے تعلقات بنانے ہیں تاکہ وہ ہر پولیو مہم میں آپ کی بات پر اعتبار کریں. مطلب صرف ایک کمپین کے لیے میں نہیں جا کے ان سے اچھی بات کی، میٹھی بات کی، کمپین کے بعد وہ ہمارے ایک پیارے ڈاکٹر ہیں، اللہ زندگی دے ان کو، لمبی زندگی دے، خوش رکھے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پولیو میں جاتے ہیں تو آپ وہی زبان جو پولیو میں ہوتی ہے وہ گھر میں بھی استعمال کریں، وہی زبان آپ روٹین میں بھی استعمال کریں. کہنے کا مطلب ہے، کوئی میری بات کو دل پہ نہ لے، کہ جس طرح ہم آئی پی سی پہ فوکس کرتے ہیں، پولیو میں گھر گھر جا کے اچھی باتیں کرتے ہیں، اسی طرح ہم روٹین میں بھی کریں، عام دنوں میں بھی کریں. تو وہ
اس سے ہمارا تعلق صرف کمپین تک نہیں رہے گا، ایک لمبا تعلق رہے گا. ہم جب بھی جائیں گے وہاں تو ان کو ہم پہ اعتماد ہوگا اور وہ بآسانی اپنے بچوں کو قطرے دیں گے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی، جلدی کی، شارٹ کی باتیں تو اس میں اتنی جتنی کی جائیں کم ہے. پھر بھی کسی دوست کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ لازمی مجھ سے شیئر کیا کریں، پوچھا کریں، مجھے اچھا لگتا ہے. اور گلا تو آپ لوگوں سے میرا ہے، آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. 90% میرے دوست بنا سبسکرائب کے دیکھتے ہیں، تو سبسکرائب کیا کریں چینل کو، بیل کا آئیکن پریس کیا کریں تاکہ آپ کو وہ ویڈیو جو بھی میں اپلوڈ کروں ساتھ ہی نوٹیفیکیشن مل جائے. اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں. اللہ حافظ.